اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت خوبصورت، دبلے پتلے اور چوڑی چھاتی، دراز قد تھے۔ آپ شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے۔ تلوار بازی اور پہلوانی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکے میں حضرت امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بد دین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، مجھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اس لیے انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی طاقتوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اپنی نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد شروع ہوا، جس میں کفار نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہیں دے سکا تھا۔
امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی نسل سے تھا اور چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی دوران میں ایک جنگجو کافر صبا بن عبد العزیٰ سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آؤ دو دو ہاتھ ہو جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آنے واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے سے ذرا اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں قدرے پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا تھوڑی سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کی پیٹھ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن میرا وار مہلک اور زخم کاری تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہ سکے اور میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن نگل نہیں سکی۔ پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازوبند اور پازے بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ اے چچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو دیکھنے کے لیے آئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں دیں کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا، اور وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने दुख भरे लहजे में पूछा, क्या तुम ही वहशी हो? मेरे चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल वहशी रोते हुए बोले, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं ही हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, क्या तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा सकते हो? वहशी उसी वक्त बाहर आए और दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को माफ जरूर फरमा दिया था, लेकिन शिद्दत गम इस कदर था कि वहशी को चेहरा छुपाने का फरमाया। अल्लाह अकबर।